حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 کتاب المزارعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من امسک کلبا فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیرات الا کلب حرث او ماشیت. جس بندے نے کتا رکھا اس بندے کے نیکیوں میں سے ہر روز ایک قیرات نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں. اور وہ حدیث شریف جس میں فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے میت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ تدفین میں بھی ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. تو اس حدیث میں قیرات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیرات کیا ہے، تو فرمایا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو بندہ گھر میں کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں سے ہر روز احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں. کتنی نیکیاں ہوں گی، اور جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے پھر اس کی جگہ پر گناہ اس کے اوپر لاتے جائیں گے. کتا پالنے کی اجازت صرف 3 صورتوں میں ہے. 2 صورتوں کا ذکر اس روایت حدیث میں ہے، ایک صورت کا ذکر اگلی روایت میں. فرمایا الا کلب حرث، اگر کسی نے اپنی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہو، جیسے ڈیرے پر رکھتے ہیں، او ماشیت، یا اپنی جانوروں کی حفاظت کی نگہبانی کے لیے کتا رکھا ہو تو اس کی اجازت ہے. اگلی روایت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. اس میں ہے کہ کلب صید او ماشیت. اس میں ایک اور صورت ہے کہ جس نے شکار کرنے کے لیے کتا رکھا ہو. 3 صورتوں میں اجازت ہے: شکار کرنے کے لیے، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے. یعنی کتے کو رکھنا اس سے کام لینے کے لیے اس کی تو اجازت ہے، لیکن کتے کو رکھنا اس کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے، بس ویسے ہی شوق ہے اور شوق میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے. وہ غیور رب پسند نہیں کرتا کہ جس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں وہ کتوں کے پاؤں دھوتا ہے. تجھے اپنے انسان ہونے کی غیرت ہو یا نہ ہو، جس نے تجھے انسان بنایا ہے نا اسے تیری غیرت ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی کتا بغیر ضرورت کے نہ پالے. پیچھے روایت وہ گزر چکی ہیں جس میں یہ فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. کتا پالنے کی اجازت صرف ضرورت کی صورت میں ہے، اور وہ ضرورتیں 3 ہیں: کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی نگہبانی کے لیے،
یا شکار کرنے کے لیے، ان 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی کتے کے بغیر کام چلا سکتا ہو یا چلتا ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ کتا نہ ہی رکھے، پھر بھی بہتر اس کے لیے، یعنی یہ حکم وجوبی نہیں ہے، صرف مباح ہے اور اجازت ہے۔ قبیلہ ازد شنو کا ایک آدمی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اور وہ آدمی بھی کہتا ہے، وہ صحابی رسول ہی ہے، کہتا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا من اقتنى کلبا لا یغنی عنہ زرعا ولا ضرا نقص کل یوم من عملہ قیرات، جس بندے نے کتا رکھا اور اس کتے کو رکھنے کا مقصد کھیتی کی حفاظت کرنا بھی نہیں، اپنے جانوروں کی نگہبانی کرنا بھی نہیں، بلا ضرورت کے اس نے کتا رکھا ہے، فرمایا ہر دن اس کے نیک اعمال سے 1 قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں نیکیاں، یعنی کمائی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نئی نیکیاں کیا کرنا۔ اس سے پوچھا گیا انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی تو نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہنے لگا ای ورب ھذا المسجد، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم میں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی، اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی، قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ان مختلف روایات اور حدیثوں سے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اقتناء الکلب للحرث، کھیتی کی نگہبانی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے جائز، لیکن کھیتی کی نگہبانی کے لیے جائز ہے، شوق پالنے کے لیے نہیں، چونکہ یہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کا باب ہے، اس لیے اس باب میں یہ روایت ذکر کی۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے باب استعمال البقر للحراسہ، کھیتی باڑی کے لیے بیل کا استعمال کرنا۔ اب تو ٹریکٹر وغیرہ مشینری کا دور آ گیا، لیکن اس وقت بیل استعمال ہوتے تھے۔ تو اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما راجل راکب علی بقرۃ، ایک آدمی تھا اور وہ بیل پر سواری کر رہا تھا، بیل پر سوار تھا اور کہیں جا رہا تھا، تو وہ بیل جو تھا اس نے اپنا چہرہ پھیرا، اور چہرہ پھیر کر اس اپنے اوپر سوار جو شخص تھا اسے کہا لم اخلق لہذا، میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ تم مجھ پر سواری کرے، خلقت للحراسہ، میں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ مجھ سے کھیتی باڑی کا کام لیا جائے۔ یعنی ایک جانور کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، ایک جانور بتا رہا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد ہے کھیتی باڑی کرنا، اور انسان کو اللہ نے خود بتایا کہ وما خلقنا الانسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جانور کو پتا ہو کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور وہ اس مقصد سے ہٹ کر اگر استعمال کیا جائے تو اس کو بتائے کہ بھائی میری تخلیق اس لیے نہیں، اس لیے ہے، مجھ سے یہ نہ کام لے، یہ کام لے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ خود بتائے کہ میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر بھی وہ توجہ نہ کرے تو پھر ہے تو انسان، لیکن اپنے عمل میں تو ایک جانور سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ اس سے اولیاء اللہ کی کرامت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ بندہ جو جانور پر سوار تھا، آخر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل پر تھا نا کہ جانور اس سے کلام کرتے تھے، اور جانور نے اسے کہا کہ میں اس لیے پیدا نہیں ہوا، میں اس لیے پیدا ہوں۔ چلو وہ تو جس قرب پر تھا سو تھا، کمال تو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کس زمانے میں تھا اور کس ملک میں تھا اور کہاں جا رہا تھا اور کس دن میں یا رات میں
سفر جو کر رہا تھا تو کس بستی میں تھا، یا جنگل میں تھا، یا ویرانے میں تھا، یا صحرا میں تھا، کس جگہ وہ سوار کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، کس دور میں تھا، کوئی پتہ نہیں، لیکن میرے نبی جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بتایا بھی، اور بتائی بھی، سچویشن بھی بتائی کہ وہ اس کے اوپر سوار تھا، پھر وہ جانور جو ہے وہ رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ کسی سے جانور بات کریں، میرا نبی اپنے مدینے میں بیٹھا سے جانتا ہے کہ فلاں بندے سے فلاں جانور نے بات کی ہے۔ اور پھر اس سے آگے اور لطف کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آمنت بہ، اس واقعے پر میں ایمان لے آیا، انا و ابو بکر و عمر، میں بھی اس پر ایمان لے آیا، ابو بکر بھی ایمان لے آیا، عمر بن خطاب بھی ایمان لے آیا۔ اور اس حدیث کے شارحین بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس مجلس میں موجود نہیں تھے، غائب تھے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ واقعہ یہ اب میں بتا رہا ہوں، اس پر ایمان میں بھی لا چکا ہوں، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور میری یہ خبر ابھی ابو بکر صدیق تک پہنچی نہیں، پر ایمان وہ بھی لا چکا ہے، ماضی کا صیغہ۔ عمر فاروق تک یہ خبر پہنچی نہیں، پر ایمان وہ بھی لا چکا ہے۔ شارحین نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس وقت موجود نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی موجود تھے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ٹھیک ہے موجود تھے، تو نبی پاک نے یہ پوچھا تو نہیں نا کہ ابو بکر ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے، خود بتایا کہ ابو بکر ایمان لے آیا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں کا مقام نبی کی بارگاہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، خود تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی فضیلت ہے، اور یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا درجہ ہے، اور اتنا اعتماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق پر کہ ان سے پوچھے بغیر لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں۔ جس پر نبی کو اتنا اعتماد ہے اس پر تو شک کی انگلیاں اٹھائے، 1400 سال بعد میں آ کر کردار دیکھ اپنا، حالت دیکھ اپنی، اوقات دیکھ اپنی۔ جس پر نبی اتنا اعتماد کرتا ہے اس پر تجھے بھی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا چاہیے، اور جو کچھ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں کیا اسے حق مانو، اور جو غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہیں ان باتوں کو جھٹلانا ان بزرگوں کو جھٹلانے سے زیادہ آسان ہے۔ ان روایتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو جو ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کو پامال کرتی ہیں، داغدار کرتی ہیں، کیونکہ ان کی عظمتیں روایات قطعیہ سے، نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے۔ الذی صدق بھی والذی جاء بالصدق وصدق به، اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی نے فرمایا کہ سچ کو لے کر آنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ مطلب کہ حضرت علی بھی ان کی شخصیت کو قابل اعتماد مان رہے ہیں اور ان کا اعلان کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں چے میں گوئیاں کرنا اور تاریخ سے روایتیں اٹھا کر قرآن کو جھٹلانا، اب جو باتیں تاریخ بتاتی ہے اگر وہ ان باتوں کی تصدیق کر دی جائے تو نبی پاک کے اس فرمان کو کہاں کرو گے، اللہ کے قرآن کو کہاں کرو گے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اور اگر اللہ کے قرآن کو تم نے تسلیم کر لیا تو پھر ان تاریخ کی روایتوں کی طرف توجہ کیسی؟ بس جو چیز قرآن اور حدیث کے موافق ہوگی لیں گے، جو ٹکرائے گی قرآن حدیث نہیں چھوڑیں گے، ان روایتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخذ الذئب شاۃ، ایک اور واقعہ، ایک بھیڑیے نے کوئی بکری پکڑ لی، فتابعها الراعی، بکریوں کا چرواہا جو تھا وہ پیچھے لگ گیا، دوڑ کر پڑا، فقال له الذئب، جب چرواہے نے بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑا لی تو وہ بھیڑیا بولا اور بول کر کہنے لگا کہ من لہا یوم السبع یوم لا راعی لہا غیری، اس دن ان بکریوں کا نگہبان کون ہوگا
جس دن یہ ساری بکریاں میرے ہی کنٹرول میں ہوں گی۔ بھیڑیا بولا، اس نے کلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کو بیان کر کے فرمایا آمنت بہ، اس واقعے کو میں مان چکا ہوں کہ یہ سچا ہے۔ ساتھ فرمایا وہ ابو بکر و عمر، ابو بکر بھی مان چکا ہے، عمر فاروق بھی مان چکا ہے۔ دو واقعے سنائے، دونوں مرتبہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ملا کے رسول اللہ نے ذکر کیا۔ جن کے ایمان کی کیفیت کو رسول اللہ اپنے ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر کرے، اندازہ کرے ان کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوگا، ان کا ایمان کتنا بڑھ کر ہوگا۔ اور یہ یوم السبع، وہ دن جب بکریوں کا نگہبان بھیڑیے کے سوا کوئی نہیں ہوگا، وہ دن کون سا ہوگا؟ شارحین نے اس میں مختلف اقوال ذکر کی ہیں، جن میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ قرب قیامت کا، جب ظلم اور بے انصافی اس قدر عروج پر ہوگی کہ بھیڑیے بھی بھیڑیے ہوں گے اور انسانوں کی شکل میں بھی بھیڑیے ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑیے کا واقعہ سنا کر اشارہ اس طرف کیا تھا کہ اس بھیڑیے نے بھی کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ساری بکریاں جو ہیں وہ بھیڑیوں کے نگہبانی میں ہوں گی۔ اور آج قوم کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بھیڑیے سے جان چھوٹتی ہے، دوسرا بھیڑیا اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں جس زمانے کی طرف اشارہ تھا وہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا